ایک سرسبز اور پرسکون پاکستانی گاؤں، جہاں صبح کی نرم دھوپ اور زمین کو سنہری چادر کی طرح ڈھانپ لیتی تھی اور ہر طرف سادگی میں چھپی خوبصورتی نظر آتی تھی۔ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں احمد رہتا تھا۔ غریب ضرور تھا، مگر اس کا دل محبت، ہمدردی اور نیکی سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کی ماں چولہے پر روٹی بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ محنت سے سخت ہو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ دعا اور محبت تھی۔ وہ ہمیشہ احمد کو ایک ہی نصیحت کرتی، بیٹا نیکی کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ دلوں کی نیت دیکھتا ہے۔ احمد خاموشی سے مسکراتا اور ماں کی ہر بات اپنے دل میں محفوظ کر لیتا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن وہ مزدوری سے واپس آ رہا تھا، جسم تھکا ہوا تھا، مگر دل میں شکر اور صبر تھا۔ اس کی جیب میں صرف 2 روٹیاں تھیں، پورے دن کی کمائی اور رات کے کھانے کی واحد امید۔ اچانک راستے میں ایک کمزور مسافر نظر آیا، اس کی آنکھوں میں بھوک کی تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو شاید جان بچ جائے۔ احمد نے اپنی روٹیوں کی طرف دیکھا، پھر اس مسافر کی طرف، اور بغیر کچھ کہے سب اسے دے دیا۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے اسے صرف روٹی نہیں ملی، امید بھی مل گئی ہو۔ اس رات احمد خود بھوکا سویا، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے روح کو غذا مل گئی ہو۔ کچھ دن بعد سردی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہوا میں جیسے جسم نہیں روح کو بھی جما دیا ہو۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص کانپ رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم کمزوری سے جھک چکا تھا۔ احمد کے پاس صرف ایک گرم چادر تھی، مگر اس نے لمحہ بھر بھی نہ سوچا اور چادر بوڑھے شخص کے کندھوں پر رکھ دی۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس رات احمد سردی سے کانپتا رہا، مگر اس کے دل میں گرمی تھی، نیکی کی گرمی۔ کچھ مہینوں بعد احمد شہر چلا گیا، نئی امیدوں اور محنت کے ساتھ۔ اسے ایک فیکٹری میں کام مل گیا، جہاں مشینوں کی آوازیں دن رات گونجتی رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا، ایمانداری سے دل لگا کر، جیسے کام عبادت ہو۔ پھر ایک دن اچانک آگ بھڑک اٹھی، چیخیں، دھواں اور ہر طرف خوف ہی خوف۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، ہر چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسی شور میں ایک بچے کی چیخ سنائی دی، مدد کرو، کوئی مجھے بچاؤ۔ احمد نے بغیر سوچے آگ میں قدم رکھ دیا، جیسے اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ دھوئیں سے سانس رک رہی تھی، آنکھیں جل رہی تھی، مگر اس کے قدم بالکل نہ رکے۔ آخر وہ بچے تک پہنچ گیا، اسے اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ باہر آتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت اور احترام تھا، جیسے انہوں نے انسانیت کو زندہ دیکھا ہو۔ فیکٹری مالک نے احمد کو دیکھا اور اس کی
आंखों में फख्र था। इसने कहा, आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं, तुम हमारे सुपरवाइजर हो। अहमद की जिंदगी बदलने लगी, मगर इसका दिल वैसा ही सादा रहा। इसने अपनी माँ के लिए नया घर बनाया, मगर पुरानी दुआएं कभी नहीं भूला। वो आज भी गरीबों की मदद करता, जैसे पहले करता था। हर नमाज के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, दिल से, आंखों में नमी के साथ। एक दिन बाजार में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, वही बूढ़ा शख्स जिसे इसने चादर दी थी। अहमद अदब से झुक गया, जैसे किसी बुजुर्ग के सामने मौजूद हो। बूढ़ा मुस्कुराया और इसकी आंखों में अजीब रोशनी नजर आई। इसने कहा, तुमने नेकी का बीज बोया था, आज वो दरख्त बन चुका है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, जैसे हकीकत समझ आ गई हो। वो आसमान की तरफ देखने लगा और दिल से शुक्र अदा करने लगा। इसे समझ आ गया, नेकी कभी जाया नहीं जाती, वो वापिस आती है, बरकत बनकर, सुकून बनकर, और कभी दुआ बनकर, जो जिंदगी बदल देती है। अहमद ने दिल में वादा किया, नेकी कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे यकीन हो चुका था, अल्लाह सब देख रहा है। नेकी इंसान को छोटा नहीं, बड़ा बनाती है और दिल को ऐसा सुकून देती है जो दौलत भी नहीं दे सकती। यही नेकी इंसान की असल पहचान है, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। याद रखो दोस्तों, नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, बस सब्र करना पड़ता है और दिल साफ रखना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।